مشرک تھا، کافر تھا، یا بدعتی تھا، یا آپ نرم الفاظ میں کہتے ہیں غیر مسلم تھا، تو اب یہ کہ مسلمان تھا لیکن بہت زیادہ یعنی گناہ گار تھا، تو ان سب میں جو تفریق ہوگی تو کیا بس اس کی موت چونکہ اس طرح آئی اس طرح اس کو سارے گناہ معاف اور جنت مل جائے گی؟ کیا یہ تصور لینا یا اس سے سبق لینا صحیح ہے؟ جی صاحب بھائی، بے شک یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے جان کی قربانی کرے، اسے بھی شہید بتایا گیا. پانی میں غرق ہونے والا شہید بتایا گیا، کسی عمارت کے نیچے دب کر ختم ہونے والا شہید بتایا گیا، پیٹ کی تکلیف سے ختم ہونے والی خاتون، مرد یا خاتون، ان کو شہید بتایا گیا، طاعون کے مرض کا شکار ہو کر فوت ہونے والے ان کو شہید بتایا گیا. اس طرح شہید کی کئی قسمیں جو ہے وہ بتائی گئیں. لیکن جب لفظ شہید ہم استعمال کرتے ہیں تو پھر موصوف جو ہے اسلام و ایمان سے ہٹ کر دوسروں پر اس لفظ کو کیوں منطبق کرتے ہیں؟ تو شہادت کا جو معاملہ ہے اس کا ذکر پیارے نبی نے کیا، اللہ کی اجازت سے اس بات کا ذکر کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے مراد صرف جو ہے مسلمان ہیں جن کے پاس اسلام اور ایمان ہے، اور جن کے پاس اسلام و ایمان نہیں ہے وہ خود اس حدیث کو جب نہیں مانتے تو ہم کیوں ان لوگوں کو زبردستی ان شہداء کے اندر شامل کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن اگر کوئی مسلمان تھا اور اس کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ پیش آیا، ایسی کوئی جو ہے دردناک موت کسی کے ساتھ پیش آئی، گنہگار تھا مثلا، تو پھر کیا اس نے توبہ کر لی تھی؟ آپ کو نہیں معلوم تھا؟ یا پھر یہی جو تکلیف اس کو مرتے وقت پیش آئی وہی اس کے لیے مغفرت کا سبب بن سکتی ہے؟ تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں چھوڑ دیجئے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرے گا، اس کی وجہ سے، ایسی موت کی وجہ سے گناہ کم کرے گا، معاف کرے گا، کچھ درجات بلند کرے گا. تو اتنی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ کے اختیار کے معاملات ہیں ان معاملات کو اسی حد تک رکھیں. اور جہاں اگر وہ غیر مسلم تھا تو اس کے لیے تو نہ جنازے کی نماز ہے نہ کچھ ہے، اور اگر مسلمان تھا گنہگار ہونے کے باوجود مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے جو غسل اور کفن اور جنازے کی نماز اور مسلمانوں کے مقبرے میں دفن کرنا، یہ سب ذمہ داریاں مسلمان ادا کریں. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. مولانا اس میں ایک چھوٹی سی بات یاد کرنا چاہوں گا بھائی سے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نا ہمیں یہ بات تو دل کے کسی دور گوشے میں بھی خیال کے طور پر بھی نہیں آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرے گا. ظلم تو وہ کرتا ہی نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی پر ظلم ہو سکے. قرآن پاک بہت وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. لیکن جب ہم کسی فرد کے بعد یا کسی موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے یہ سوچنے لگتے ہیں اچھا اس نے تو یہ جرائم بھی کیے ہوئے تھے اور اس کے باوجود اگر بس اس کی موت ایسی آئی تو وہ گیا جنت میں اور سارے اس کے حساب کتاب صاف ہو گیا. ہمارے پاس چونکہ وہ وسائل ہی نہیں ہے کہ ہم کسی فرد کے بارے میں یہ تعین کر سکے کہ ہاں جی وہ تو سیدھا جنت میں گیا. اب اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بتایا ہے ہمیں کہ فلاں 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 انداز میں جو افراد شہید وہ موت ہوگی ان کی تو شہادت کی موت ہوگی، تو شہادت حتیٰ کہ شہید کے بارے میں تو بتایا گیا ہے نا کہ وہ اگر اس نے قرضہ ادا کرنا ہوگا تو جنت میں نہیں جا پائے گا، رک جائے گا. قرضہ ادا کرنا ہوگا، اس کو قرضے کا مسئلہ اس حل کرنا ہوگا. تو اب ایک بات بتائی گئی ہے اور اس کا اطلاق اس طرح کہتے کہ نہیں دوسرے شہیدوں کی طرح یہ بس ڈائریکٹ جنت میں چلا گیا ہے، اس معاملے اس طرح نہیں دیا جاتا نا کسی طرح. اب اس کی وضاحت کیا ہے کہ کس فرد کے ساتھ اس کی کس قصور کو اللہ نے معاف کر دیا، کس قصور کو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا، یہ تو اللہ کے ذمہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کے اختیار ہے. ہمارے پاس تو کوئی جاننے کا ذریعہ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ واقعات کر لینا میدم والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم صحابی، اللہ کے رسول کا صحابی، اور صحابی بھی ایسا کہ آپ کے سواری کا کچھاوا کسنا، آپ کی خدمت کرنا، سارے کام کیا کرتا تھا، اور جنگ میں شہید، ایک تیر لگا اسے شہید ہو گیا.